بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بندہ وہی کچھ بنتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، یعنی اس کے بننے کی ابتدا خواہش سے ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے دل میں خواہش نہ پیدا ہو تو آپ کیا بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلا قدم منزل کی طرف جیسے کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا قدم ہوتا ہے، پہلا قدم، اور وہ بنیاد رکھ دیتا ہے کہ آپ منزل پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جانے والے ہیں، اور آپ ہی پہنچیں گے، اور کوئی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ابھی تک قدم رکھا ہی نہیں۔ تو یہ قدم جو ہے زندگی اور مستقبل کا، اور اس کی کامیابی اور اس کے عزائم اور ٹاپ اچیورز بننے کا، اس کا پہلا قدم دل میں اٹھنے والی خواہش ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی اہم چیز ہے کہ جسٹ خواہش پیدا کرنا، لیکن اب خواہش کی کیٹیگری، خواہش کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ خواہش کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ دل سے کیا چاہا ہے اور بے دلی سے کیا چاہا ہے۔ اگر دل سے چاہا ہے تو آپ دیکھنے کہ آپ کے کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو گئے، یعنی گویا کہ ساری چیزیں آپ کے بس میں ہیں۔ اگر مجھے آپ کہیں ڈیوائڈنگ لائن بٹوین دا اچیورز اینڈ دا ٹاپ اچیورز، تو ڈیوائڈنگ لائن یہ ہے، انہوں نے کبھی دل سے اتنا چاہا ہے ہی نہیں۔ ہوتا کیا ہے دل کے چاہنے سے؟ دل سے بہت زیادہ چاہنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی مافوق الفطرت چیزیں نہیں ہیں، یہ سائنٹیفک پرنسپلز ہیں، یہ اتنے زبردست حقائق ہیں کہ دل سے چاہنے کے بعد بتائیں آپ کسی ایسی چیز کے لیے ایفرٹ کریں گے جس کے لیے نہ کبھی خواہش کی ہو، اگر خواہش کی ہو تو بے دلی سے کی ہو، یا ساری ایفرٹ کا مرکز اور محور وہ ہوگا جو دل سے چاہ رہے ہیں، جو جہاں دل میں جیسے کہتے ہیں آگ لگی ہوئی، there is a burning desire inside، تو پھر ایفرٹس ملٹی پلائی ہوں گے۔ بنیاد بنی خواہش، پیشنیٹ ڈیزائر، اس کے بعد آپ نے پیشنیٹلی ڈیسپریٹلی ایفرٹ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب میری کائنات کے تمام جتنے بھی وسائل ہیں سارے آپ کی ہیلپ کو آ جائیں گے اور آپ کو لے جائیں گے وہاں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایوری تھنگ از فوکسڈ فرسٹ آن ڈیزائر، دین یور ایفرٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایفرٹ، کیونکہ ایک چیز راستے میں آتی ہے کہ آپ کو ٹیمپریری سیٹ بیکس مل سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو ٹیمپریری سیٹ بیکس کے بغیر ہی پہلی اٹمپٹ میں ٹاپ دنیا کی پوسٹ پر پہنچ گیا۔ سارے سیٹ بیک سے دو چار ہوئے، ابراہم لنکن کو پڑھ لیں، کسی کو پڑھ لیں، صدر بننے سے پہلے 10 مرتبہ فیل ہوا ہے، پالیٹکس میں فیل ہوا ہے، الیکشنز میں فیل ہوا ہے، ایک موقع پر نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، بزنس میں فیل ہو گیا، اس کی منگیتر مر گئی، پتہ نہیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ بات ہم کر رہے تھے پرسسٹنٹ ایفرٹ کی، جو تیسرا ایلیمنٹ ہے ایفرٹ کے بعد وہ آتا ہے پرسسٹنس، نہ تھکنے والی محنت۔ آپ سیٹ بیک کو یوں لیں کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، اس نے تو مجھے رہنمائی میری کر دی ہے، مجھے ڈائریکشن دے دی کہ یہ تو سٹیپنگ سٹونز بن گئے ہیں اور ایروز بن گئے ہیں، یہ سٹیپنگ سٹون ٹورڈز دا ڈیسٹینیشن، کیونکہ اس نے صرف اتنی نشاندہی کی ہے سیٹ بیک نے کہ یہ رستہ نہیں ہے جانے کو، جانے کی منزل کی طرف جانے والا رستہ یہ ہے، اسی کو سیٹ بیک کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ چند قدم گئے، دیکھے، بھول گئے، نو دیٹ از ناٹ دا وے، یو لیو دیٹ وے تو یو فائنڈ اندر وے۔ تو سیٹ بیکس انسان کے جو ہے نا while taking positively، یہ آپ کے گائیڈنگ ایروز ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن۔ تو گویا کہ سیٹ بیک کے بعد آپ تو منزل کے اور قریب ہو گئے اور کامیابی کے امکانات ملٹی پلائی ہو گئے، بڑھ گئے۔ کبھی سیٹ بیک کو ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس بار اگر ایسے میں نمبر کم آ گئے یا کسی اور سبجیکٹ میں ڈاؤن ہو گئے تو ریزن تلاش کرنی ہے صرف کہ جو پاس ہوئے ہیں
ان میں کیا خوبی تھی کہ وہ ہو گئے اور مجھ میں کیا ڈیفیشنسی تھی؟ کیونکہ ایسی خواہش کرنا کیا اللہ ڈیفیشنسیز کے بغیر ہی کامیابی دے دو؟ اللہ کو اپنے جیسا کیوں بنانا چاہتے ہو جی؟ وہ تو ایبلٹی اور کیپیبلٹی کو نوازنا چاہتا ہے، اس کی کائنات کا تو اصول ہی اور ہے۔ بارش کے بغیر بیج کو اگانا چاہتے ہیں تو کیوں اللہ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ یا پانی دینے کے بغیر، ایریگیٹ کیے بغیر فصل اگانا چاہتے ہو، نہ کریں ایسے آزمائشیں اللہ کی۔ تو قابلیت اور صلاحیت تو ہے، ایفرٹ اور کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ، اللہ کہتا ہے میں تو ایک میریٹوریس گلوب بنانا چاہتا ہوں۔ ہم ایک میرٹ بیسڈ کلچر کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا، میرٹ بیسڈ سوسائٹی، میرٹ بیسڈ نیشن۔ اللہ کہتا ہے میں میرٹ بیسڈ گلوب بنانا چاہتا ہوں جہاں قابلیتوں کو نوازا جائے، اور وہاں گلوب کے حکمران وہ ہوں جو باصلاحیت ہوں، جو کریٹو اور انوویٹو ایبلٹیز کے مالک ہوں۔ اور بتائیں مجھے اس دنیا کے حکمران کون ہیں جو کہ انوویٹو اور کریٹو ایبلٹیز کے مالک ہیں؟ یہ خالق کائنات کے قوانین ہیں، وہ قوانین جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا، یہ سائنٹیفک قوانین، فزکس اور کیمسٹری کی طرح سائنٹیفک، بغیر ایفرٹ، بغیر محنت کے، بغیر کریٹیولی سوچوں کے۔ وہ سوچیں جو کہ مقید ہوں، شیکلز میں ہوں، جکڑی ہوئے ہوں، سہمی ہوئی ہوں، کیا کریٹ کریں گی اور کیا انوویٹ کریں گی، اور پھر کیا دنیا پر حکمران ہوں گے۔ کیا کبھی ماضی کو یاد کرتے کرتے یا تاریخ کی گردان کرتے ہوئے دنیا میں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ یہ میں مسلمان اقوام کہہ رہا ہوں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ اقوام ہے جو تاریخ کو ذکر کرتی ہے، گردان ہے، ماضی کی گردان ہے۔ ہمارے اسلاف کے پاس یہ تھا، ہمارے اسلاف یہ تھے، ہمیں عزت دی جائے، تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، آتا نہیں دنیا میں جنہیں کوئی فن تم ہو، یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھے ہو تو میرے تو اصول ہیں سائنٹیفک، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کرسٹوفر کولمبس 1493۔ تو یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا اور بات ہے، کلمے کو دل میں اتارنا اور بات ہے، اور جب دل میں اتری ہوئی چیز ہو تو وہ باہر کیوں نہیں آتی، ریفلیکٹ کیسے نہیں ہوگی، اس کے اثرات کیسے نہیں پیدا ہوں گے آپ کے اعمال میں، افکار میں، خیالات۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کو ملا ہوا ہے ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، ساری تھرڈ ورلڈ ان کے دروازوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے اصول ہیں کائنات کے، صحیح کو ریوارڈ کرنا ہے، ایفرٹ کو ریوارڈ کرنا ہے۔ ریلیجن کو مائنس کر کے رکھ دیا، کہتے ہیں اصل ریلیجن یہ ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ریلیجن یہ ہے، آئی ریوارڈ ایفرٹ، ڈیڈ یو میک ایفرٹ؟ نتھنگ ایلس۔ کائنات کے اصول ہیں، دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ پڑھ دیکھیں، اقوام بنتی ہیں افراد سے، آپ اس کا حصہ ہیں، افراد، فرد۔ آج ہی اپنی ڈائریکشن فٹ کریں، یہ میں نے 3 اصول بتائے ہیں۔ پہلی بات میں نے کی ہے پیشنیٹ ڈیزائر، دوسری ڈیسپریٹ ایفرٹ، اور تیسری پرسسٹنس۔ سیٹ بیکس ہوں گے لیکن پرسسٹنس نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد میں بتاؤں دنیا آپ کی ہے۔ جناب تھینک یو ویری مچ۔